8 سال یہ صرف گنتی کے سال نہیں تھے، یہ ایک عورت کی اپنے حق کے لیے لڑی گئی ایک بہت لمبی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جس کا فیصلہ آخرکار پاکستان کی سپریم کورٹ نے سنایا۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی انصاف کے لیے عدالت جائے اور عدالت الٹا اسی سے آزادی کی قیمت مانگ لے؟ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہی وہ حیران کر دینے والی صورتحال تھی جس کا سامنا ڈاکٹر سائمہ حنیف خان کو کرنا پڑا جب ان کی قانونی جنگ شروع ہوئی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 2015 میں جب ان کی شادی ہوئی۔ ٹھیک 2 سال بعد ہی 2017 میں ڈاکٹر خان نے ظلم کی بنیاد پر طلاق کے لیے کیس فائل کیا، لیکن معاملہ یہاں بگڑ گیا۔ 2019 میں نچلی عدالت نے انہیں ان کی مرضی کے خلاف خلا لینے پر مجبور کر دیا اور پھر ایک لمبا انتظار شروع ہوا۔ پورے 8 سال بعد آخرکار 2025 میں سپریم کورٹ کا وہ تاریخی فیصلہ آیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ اصل میں ساری کہانی کی جڑ نچلی عدالت کا وہ ایک فیصلہ تھا جس نے اس لمبی قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ دیکھیں، ڈاکٹر خان عدالت گئی تھی ایک سیدھی سی بات لے کر کہ ان کے شوہر کے رویے کی وجہ سے ان کا نکاح ختم کیا جائے، لیکن عدالت نے کیا کیا؟ انہیں طلاق کے بجائے خلا دے دی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آزاد ہونے کے لیے انہیں اپنا حق مہر یعنی ایک پلاٹ، سونا اور رقم سب واپس کرنا ہوگا۔ مطلب غلطی شوہر کی اور قیمت ادا کرے بیوی۔ اور یہیں سے اس کیس کا سب سے اہم قانونی نقطہ سامنے آتا ہے۔ چلے ذرا سمجھتے ہیں کہ طلاق یعنی تنسیخ نکاح اور خلا میں آخر وہ بنیادی فرق ہے کیا جسے نچلی عدالتیں سمجھنے میں ناکام رہیں۔ یہ دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ تنسیخ نکاح یعنی شوہر کی غلطی کی بنیاد پر طلاق تب ہوتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر قصوروار ہے، جیسے کہ ظلم کے معاملے میں، اور اس صورت میں عورت اپنا حق مہر اپنے پاس رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہے خلا، یہ عورت کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ جب وہ خود رشتہ ختم کرنا چاہے تو وہ معاوضے کے طور پر حق مہر واپس کر دیتی ہے۔ اب ڈاکٹر خان نے تو پہلا راستہ مانگا تھا، لیکن ان پر زبردستی دوسرا راستہ مسلط کر دیا گیا۔ تو آسان لفظوں میں خلا کیا ہے؟ یہ بیوی کی طرف سے شادی ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہاں سب سے اہم لفظ ہے رضاکارانہ، یعنی یہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے، اسے زبردستی کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ اور بالکل اسی نقطے کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہت واضح طور پر بیان کیا۔ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں۔ تنسیخ نکاح کے مقدمے کو بیوی کی رضامندی کے بغیر خلا میں تبدیل کرنے کا عمل مکمل طور پر قانون کے خلاف ہے۔ بالکل صاف اور سیدھی بات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون کی نظر میں ایک عورت کی رضامندی کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کیس کے ایک اور بہت اہم پہلو پر، اور وہ ہے ظلم کو ثابت کیسے کیا جائے، خاص طور پر وہ ظلم جس کے زخم نظر نہیں آتے۔ نچلی عدالتیں کیا مانگ رہی تھیں؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ میڈیکل رپورٹ لاؤ، پولیس کی شکایت دکھاؤ، اور جب ڈاکٹر خان یہ چیزیں پیش نہیں کر سکے تو عدالت نے سیدھا نتیجہ نکال لیا کہ کوئی ظلم ہوا ہی نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے کوئی کہے کہ اپنی ذہنی تکلیف کا ایکس رے کروا کر لاؤ۔ لیکن سپریم کورٹ نے سوچ کو پوری طرح سے رد کر دیا۔ عدالت نے صاف کہا، قانون اس کے حق کو زخموں یا پولیس رپورٹس کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت پر مشروط نہیں کرتا۔ مطلب بہت واضح ہے کہ اگر کاغذ پر ثبوت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ظلم بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ دیکھیں، قانون کی نظر میں ظلم صرف جسمانی تشدد یا مار پیٹ ہی نہیں ہے، اس میں ذہنی اذیت دینا، بے عزتی کرنا، جذباتی طور پر نظر انداز کرنا اور گھر میں ایسا ماحول بنا دینا کہ جینا مشکل ہو جائے، یہ سب کچھ ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ اور ڈاکٹر خان نے انہی چیزوں کی شکایت کی تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ثبوت کا صحیح معیار کیا ہے؟ قانون میں اسے کہتے ہیں بیلنس آف پروبیبلٹیز، یعنی توازن احتمالات۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا عورت کی کہانی سچی لگ رہی ہے، کیا اس کے سچ ہونے کا امکان جھوٹ ہونے سے زیادہ ہے۔ بس اس کے لیے کسی جرم کی طرح 100% ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان تمام قانونی باریکیوں کو واضح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے آخرکار اپنا وہ تاریخی فیصلہ سنایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور جانتے ہیں فیصلے کی بنیاد کیا تھی؟ ایک ایسی حقیقت جو بالکل سامنے کی بات تھی، شوہر کی دوسری شادی جو اس نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کی تھی، اور یہ قانوناً غلط تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ طلاق کے لیے تو صرف یہ ایک وجہ ہی کافی تھی، ایک ایسی وجہ جسے نچلی عدالتوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اسے صرف ایک قانونی غلطی قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ نچلی عدالتوں کے فیصلوں کے پیچھے قانون نہیں بلکہ ایک گہری پتر شاہی ذہنیت کام کر رہی تھی۔ فیصلے میں یہ جملہ بھی استعمال ہوا کہ یہ سماجی فیصلے ہیں جو قانون کے نتائج کے بھیس میں چھپے ہوئے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے خیال میں جج حضرات قانون نہیں بلکہ اپنی ذاتی سوچ اور سماجی خیالات کو فیصلوں کی شکل دے رہے تھے۔ اور اس ذہنیت کا ثبوت کہاں سے ملا؟ ان الفاظ سے جو ڈاکٹر خان کے لیے استعمال کیے گئے تھے، جیسے کہ نافرمان۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ الفاظ عورت کو ایک برابر کی شہری نہیں بلکہ ایک ماتحت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو آخر میں اس پورے کیس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کہانی صرف ڈاکٹر خان کی نہیں ہے۔ اس فیصلے کے اثرات بہت گہرے اور دور رس ہیں۔ اس فیصلے سے 4 بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، عورت کی رضامندی سب سے اہم ہے۔ عدالت کسی پر زبردستی خلا مسلط نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، ظلم کو ثابت کرنے کے لیے کاغذی ثبوت لازمی نہیں، ایک عورت کی گواہی اور کیس کے حالات بھی کافی ہیں۔ نمبر 3، ججوں کو اپنی ذاتی دگیانوسی سوچ سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اور نمبر 4، ایک عورت کا اپنے کیریئر یا تعلیم پر توجہ دینا نافرمانی نہیں بلکہ اس کا بنیادی حق اور ذاتی خود مختاری ہے۔ اور یہ جو ٹیبل ہے یہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ذرا دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے ہر ایک غلطی کو کیسے ٹھیک کیا۔ نچلی عدالت نے زبردستی کھلا دی، سپریم کورٹ نے وجہ کی بنیاد پر طلاق دی۔ انہوں نے حق مہر واپس کرنے کو کہا، سپریم کورٹ نے اسے بحال کر دیا۔ وجہ نافرمان بیوی بتائی گئی، جبکہ اصل وجہ شوہر کی غیر قانونی دوسری شادی تھی۔ یہ ہے انصاف ہوتا ہوا۔ تو آخر میں ایک سوال پر سوچتے ہیں کہ عدالت میں استعمال ہونے والی زبان، جو الفاظ چنے جاتے ہیں، وہ انصاف کے ترازو کو کس طرح جھکا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر خان کا کیس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ انصاف کا پورا رخ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔